ناظرین، کیا بتایا جائے، آج دنیا بھر میں انسانیت کا حال یہ ہے کہ کچھ جنونی غنڈوں نے سانسوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ ہر وقت گھٹن کی تنگ وادی میں خود کو محسوس کرتا ہے انسان۔ معاشرے میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی ناانصافیوں، بے ایمانیوں، بے ضابطگیوں، جسمانی و ذہنی ہراسانیوں کے بیچ خود کو لاچار اور بے بس سمجھتا ہے۔ لاکھ کوشش کرتا ہے کہ حل تلاشا جائے۔ ترقیات زمانے کے دوڑ میں شامل ہو کر زندگی کے اہم ترین اور بنیادی مسائل کے لیے صبح و شام مسائل زندگی سے جوجھ رہا انسان جب اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قہقہے لگا رہا ہے۔ کبھی محسوس کرتا ہے کہ خونی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں اور اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ سماج دشمن عناصر میں شامل ہو جاتا ہے یا پھر خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جائیے دیکھیے، یہی ہو رہا ہے ہر طرف۔ اس بیچ ملک ہند میں کچھ مخصوص ذہنیت کے لوگ عوام سے ان کی چین و سکون کی زندگی چھیننے کے لیے جنونی کیفیات کی حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی آزادی رائے کا استعمال کرتا ہے، اپنے آراء پیش کرتا ہے، تو یہ سماج دشمن عناصر کے چمچے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی سے ہے، وہ کس دھرم سے ہے اور کہاں سے ہے، پھر اس پر تبصروں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور گالیوں کا۔ من گھڑت افواہیں پھیلانے والے یہ لوگ خود کو آئین ہند کا پاسدار سمجھتے ہیں جبکہ خود قانون توڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعض چینلوں نے تو یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ اسی موضوع کو لیں گے اور پھر شام میں دیش بھکتی کے ایوننگ کلاسز چلائیں گے۔ عجیب تماشا کھڑا کر دیا ہے کچھ اینکرز نے، جو مسلمانوں کے خلاف چلانے کو، ان کو غدار وطن ٹھہرانے کو ہی صحافت سمجھ بیٹھے ہیں۔ کسی بھگوڑے پاکستانی کو لاتے ہیں، اپنی حکومت کی تعریف سنتے ہیں، پھر علماء اور مدارس کے خلاف بکواس کرنے پر مجبور کرتے ہیں، پھر اپنے خریدے ہوئے لوگ جو اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ان سے تالیاں بجواتے ہیں اور خود ہی خوش رہے ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کو گالیاں بکنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور وہ بھگوڑا نام نہاد مطلب پرست لالچی قسم کا منافق بھی خوش، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ٹی وی ڈیبیٹ پر لا کر مسلمان اور مدارس علماء کے خلاف بکواس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کو مسلم طبقہ مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج ایک پارٹی کی بھیڑ دوسری پارٹی کو غدار وطن کہہ کر بدنام کر رہی ہے اور ہندوستان کے سیکولر ہندوؤں کا ذہن اور دماغ خراب کر رہی ہے۔ ایسے کچھ ایشو ٹی وی پر لائے جا رہے ہیں جس سے ایک سیکولر ہندو یا مسلم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آخر کون صحیح اور کون غلط ہے۔ آپ کیسے کسی سے زبردستی بھارت ماتا کی جے بلوا سکتے ہیں؟ اگر کوئی جے ہند کہتا ہے تو آپ اس میں موجود ہند میں کس ہندوستان کا تصور کرتے ہیں؟ کیا ہندوتوا کا چادر اوڑھ کر کچھ نیتا اور ڈھونگی قسم کی پارٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک عام آدمی، وہ عام ہندوستانی ہندو ہو یا مسلمان کو دیش بھکتی کا پاٹ پڑھائیں گے؟ اور پاٹ پڑھانے والے بھی کون؟ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سرحد پر شہید ہونے والے فوجیوں کی شہادت کے سلسلے میں سیاسی نیتاؤں سے سوالات کر کر کے ان کو ان کے خون کے ساتھ سیاست کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالآخر ہندوستانی فوج کو افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ڈیبیٹ اور بیان بازیوں کی وجہ سے فوجیوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ آخر کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ سیاسی پارٹیاں چاہے کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ ہر عام ہندوستانی کی سوچ ایک ہی ہو، ہر ہندو ویسا ہی سوچتا ہو جو دوسرا سوچتا ہے، ہر مسلمان وہی سوچتا ہو جو دوسرا سوچتا ہے، ہر عیسائی اور سکھ وہی سوچتا ہو جو دوسرا سوچتا ہے، مگر ہم ایک دوسرے کی سوچ کو نیچے گرانے میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کسی کو پاکستان جانے کا مشورہ دیں، کسی کو کہیں اور کسی کو کہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کہتے تو پھر آپ ہندوستانی نہیں۔ عجیب تماشا ہے۔ جب آپ کسی کو گالی دے رہے ہو تو اس کا جواب سننے کی بھی طاقت رکھیں، سکت رکھیں۔ اسی کو آزادی رائے اور خیال یعنی فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں۔ جیسے اکثر میں نے دیکھا کہ علماء کو ملا کہہ کر ٹی وی ڈیبیٹ میں چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس کے جواب میں کوئی آپ کو ٹھلا کہتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں۔
اگر آپ کے اندر گالیاں سہنے اور جواب سننے کی سخت نہیں تو پھر کسی کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دینے کا بھی آپ کو حق نہیں اور گالیاں بکنے کا بھی۔ یو پی کے انتخابات آ گئے، پھر بابری اور رام مندر کو بیچ میں لائے، جبکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، عدالت میں معاملہ ہونے کے باوجود اگر ہم کھلم کھلا مندر مسجد کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں تو سوچئے وہ ہندوستانی آئین کا پالن کر رہا ہے یا غداری کر رہا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ غدار وطن کون ہے؟ الیکشن کمیشن کے اصول و ضوابط میں صاف لکھا ہے کہ انتخابات کے دوران مذہب کا استعمال نہیں کرتے، مگر یہاں تو اب مذہب کے نام پر ہی ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ ڈیبیٹ میں صاف صاف نیتا لوگ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ قانون کی دھجیاں اڑانا ہے کہ نہیں، پھر بھی آپ محب وطن ہیں اور جو اس کی مخالفت کرے وہ غدار وطن۔ یہ کہاں کا فلسفہ اور منطق ہے؟ جو لوگ ہندوستان کو مذہب کے نام پر بانٹ کر ہندوستان کی ترقیات کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کے امن کو آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ محب وطن اور جو حکومتوں سے ان کے وعدے پورے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اچھے دن لانے کا وعدہ یاد دلاتے ہیں، کالا دن واپس لانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ غدار وطن۔ ناظرین سوچئے ہماری سوچ آخر کس تباہی کو دعوت دے رہی ہے؟ سوچئے، سوچنے کا مسئلہ ہے۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے، بس ایک بات سنجیدگی سے سنیں کہ آپ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں کی طرفداری کریں گے اور حمایت کریں گے تو آپ دیش بھکت، نہیں تو پھر آپ غدار وطن۔ اور پتہ ہے دیش بھکت کون ہے؟ وہ لوگ جو 15 اگست کو اپنے دفاتر میں ہندوستانی پرچم نہیں بلکہ اپنے پارٹی کا خاص پرچم لہراتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کی ترقیات کا یہ پرندہ کس فضا میں پروں کو پھیلا کر کس منزل کی جانب اڑان بھر رہا ہے۔ بار بار سوچئے، اور یہ بات ہر دھرم کا انسان سوچے، کیونکہ آج سیاسی لوگ دھرم اور مذہبی جذبات کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر آگ لگا کر خود اپنے اپنے محلوں میں نرم بستروں پر سوئے پڑے رہتے ہیں، اور ادھر عام آدمی کوئی مر گیا، کوئی جل گیا، کوئی کٹ گیا، کسی کا گھر جلا، کسی کی دکان جلی، کسی کا آشیانہ جلا، کسی کا پیر کٹا، کسی کا ہاتھ، یہی خبریں ملیں گی۔ بعد میں جو لوگ آگ لگائے ہوئے ہیں وہ اچانک ٹی وی پر نمودار ہوتے ہیں، اور پھر ہر کوئی ایک دوسرے کو قصوروار گردان کر خود کو ایک دم صاف و شفاف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ ناظرین مجھے یہاں رکنے کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔